بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھوٹا سا عمل ہو اور اس کی برکات، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوں، تو اس عمل کو اپنانے میں کوئی اگر مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو، تو پھر اس عمل کو بجا لانا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے دو عمل جو ہر وقت، ہر دن میں 5 دفعہ تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے وضو کا عمل اور دوسرا ہے مسجد میں داخل ہونے کا عمل۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ بارگاہ الہی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے بندے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کی اور کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، اور جب اس قدموں کی آواز کی طرح توجہ کی تو لگتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ اس لیے کہ روزانہ ملنے والا بندہ، ایک گھر میں رہنے والا، ایک محلے میں رہنے والے اور روزانہ مجلس میں حاضر ہونے والے بندوں کی ہر حرکات اور سکنات سے بندہ واقف ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے ہر عمل سے باخبر ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہر امتی کا ہر عمل 24 گھنٹے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ کیا ہو اور کرتے ہوں گے، یا ٹیلی ویژن اسکرین پہ ایک سلیش چلتی ہوتی ہے، پٹی چلتی ہوتی ہے، ملک بھر کی، جہاں بھر کی خبریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر امتی کا ہر عمل پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کے تسلیم نہ کرنے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تسلیم کر بھی کے لے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا نظریہ، اپنی سوچ۔ لیکن اس تحیۃ الوضو کا اتنا مرتبہ اور اتنی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھے طور پر وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھے توجہ دل سے، تو اس پر جنت واجب ہوگی، اور 2 رکعت بعد وضو کے خشک ہونے کے، اعضاء جب خشک ہو جائیں تو پڑھیں، تو یہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی مکروہ وقت میں وضو کرتا ہے تو اس مکروہ وقت میں نوافل نہ پڑھے۔ اس لیے ہر وقت باوضو رہنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کسی بھی قسم کے جنات، تعویذات کے اثرات، جادو ٹونا، جنات، بری نظر، یعنی ہر آفات و بلیات سے بندہ باوضو ہو تو ان مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ تحیۃ الوضو کے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اور قیامت کے دن جس جگہ پہ وضو کا پانی لگا ہوگا وہ جگہیں چمک اور روشنی پیدا کریں گی، نور کی شعائیں ان سے نکل رہی ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی اپنی امت کو جانتے ہیں، لیکن باقی امتیں، باقی لوگ کہیں گے یہ کون سے برگزیدہ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں جن کی اعضاء سے اتنی شعائیں نکلتی ہیں نور کی؟ تو کہا جائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ صحابہ کرام یہ بات سن کر، حالانکہ وضو کونی تک، ہاتھوں کو دھونا یہاں تک کہ فرض ہے، لیکن یہاں کندھے سے دھونا شروع کرتے کہ وضو کا پانی جن اعضاء کو زیادہ سے زیادہ لگے وہ روشن اور چمکدار ہوں۔ اور دوسرا عمل ہے
یہ بھی اتنی مختصر ہے۔ تحیت المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لے اللہ کی رضا کی خاطر۔ امام محمد نے موطا میں روایت کی ہے کہ ابو قتادہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں نماز پڑھے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت، اور اگر دن میں کئی مرتبہ مسجد میں آوے تو 1 مرتبہ کافی ہے، چاہیے تو ہر دفعہ۔ لیکن ایک بات ہے کہ جن نمازوں کے بعد نوافل نہیں ہوتے، اذان ہو چکی ہو جس طرح عصر ہے یا فجر ہے، فجر کی اذان ہو جائے تو سوائے 2 سنتوں اور 2 فرض کے، جو ہماری فقہ جس پر ہم عمل پیرا ہیں ایسے ہی ہے۔ ہاں اذان سے پہلے جتنے نوافل پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں، عصر کی اذان سے پہلے جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی اذان جب ہو جائے تو اس سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی نوافل نہیں ہوتے ہمارے نزدیک۔ تو اس طرح اگر تحیت المسجد میں بندہ ایک ہی دفعہ یہ 2 رکعتیں ادا کر لے تو یہی کفایت کریں گی، یہی اس کے لیے بہتری لائیں گی۔ اور اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے، بندہ محدث ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، یا کوئی اور سبب، یا ازدحام ہو، بہت زیادہ رش ہو، جگہ نہ مل رہی ہو، تو پورے دن میں ایک ہی دفعہ یہ نفل 2 ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے میری رضا کی خاطر ادا کیے، تو دن بھر کی جتنی نمازیں ہیں اس کو اتنا ہی نمازوں کا ثواب ملے گا، اتنے ہی نوافل کا ثواب ملے گا۔ 5 دفعہ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہو 2 رکعتیں ہیں، 10 نوافل اس نے پڑھنے ہیں، لیکن اگر وہ 10 نہ پڑھ سکے تو 2 ہی کفایت کریں گے رش کی وجہ سے، یا کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے، بار بار وہ باہر آنا جانا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ پروقار طریقے سے یہ نماز ادا کرے اور ادا کرنے کے بعد کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بات کہے، یعنی تیسرا کلمہ پڑھ لے، اور یہ کہنا اس کا ان 2 رکعتوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھ سکے، ازدحام ہے، رش ہے، یا کوئی اور مانع ہے، رکاوٹ ہے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھ لے تو اس کو ان 2 رکعتوں کے برابر کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کرم ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، بندہ اگر کر لے اور اس کے نامہ اعمال میں یہ بات لکھی جائے کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ 2 رکعت پڑھی ہیں، تو اس کا یہ 2 رکعت پڑھنا اللہ کے نزدیک بہت عظیم ثواب کا حامل قرار پائے گا۔ تحیت الوضو اور تحیت المسجد یہ 2 چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اور ہر روز پیش آتے ہیں۔ ہر روز جب آپ دن میں 5 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ جتنا بھی وضو کرتے ہیں یا جتنی دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم لکھا جاتا ہے۔ نے بتا دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، اور بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں جو بارگاہ ربوبیت میں اتنے زیادہ پسندیدہ اور اتنے زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں کہ وہ زبان زد عام بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔